الشیطان، یہ آنکھوں کا جو ایک بار ملاپ ہوتا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتوں کو چاہیے تھا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی، لیکن تم جن نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سمجھتی ہو میری قوم چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، ماں باپ کا منہ کالا ہوتا ہے تو کالا ہونے دو، میری قوم مجھے تانے مارتی ہے تو مارنے دو، مگر میں اپنی محبت کے پیچھے جاؤں گی، یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دنیا میں فلموں میں دکھا رہی ہے، یہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے لڑائی لڑ لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو، سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن ایک بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو آج دکھا رہی ہے، اور بچے ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک جنگ ہے، محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نادانو، یہ محبت کی جنگ نہیں ہے، یہ بے حیائی اور ننگا پن ہے۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں جس ماں نے اپنے خون جیسے دودھ کو تمہارے حلق میں 2 سال تک ڈالا اور رات رات جاگ کر کے تمہاری تربیت کرتی رہی، وہ باپ جو پورا دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا تھا، اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کتنی عیدیں، کتنی ایسے تہوار آئے جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے دیکھتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں ذرا برابر خبر نہیں، اس ماں کی بھی نہیں۔ ایک لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا باپ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، ہارٹ اٹیک آ بھی گیا، جب وہ بچی کسی اور کا دامن پکڑ کر بھاگ رہے اور پولیس میں آ کر کہتی ہے نہیں مجھے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ ایک اور لڑکی وہ کہتی ہے میں نے سمجھایا کہ بیٹا اپنے باپ کی تو سن لے، تیرا باپ تو اکلوتی ہے وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے مر جا رہا ہے تو مرنے تو، ان کی زندگی ویسی بھی ختم ہونے والی، مجھے اپنی جوانی جینے دیجیے آپ۔ اللہ کی پناہ، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک اور خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا ایسا نظر آ گیا تجھے؟ سال 18 گزر رہے ہیں ابھی تیرے عمر کے، اتنی جلدی کیا اچھا لگ گیا؟ کہتا ہے کہتی ہے مجھے اس نے 5000 کا جوڑا دلایا، میرے باپ نے کبھی دلایا نہیں تھا۔ تجھے پتا نہیں پوری زندگی اس نے خون سینچ سینچ کر کے تجھے جوان کیا۔ آج تیری پیشانی پر تیرے باپ کی کتنی امیدیں رکھتی ہیں پتا ہے؟ مجھے ان نوجوان لڑکیوں پر ترس آتا ہے، تم سارے لوگوں کو ٹھکرا کر کے جاتی ہو، لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف دکھا کر کے کہا اے مسلمانوں یہی تمہاری جنت بھی ہے، یہی تمہاری دوزخ بھی ہے، ان کو راضی کرو تو جنت، ان سے غداری کرو گے تو دوزخ ہے۔ کتنے ماں اور باپ بلکتے رہ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے نام پر۔ دلی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی تھی، کئی وہ لڑکیاں ہیں جو ان غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئیں محبت میں آ کر۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ ایک دو نہیں، میرے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ گئی اپنے گھروں سے بغاوت کر کے، لیکن اس ظالم نوجوان نے چند رات اس کے ساتھ گزار کر اسے باہر کی طاقتوں کے حوالے کر دیا، بیچ دیا۔ وہ آج دبئی میں ہے، جسم فروشی کر رہی ہے، جسم فروشی کر رہے، وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں نے جو اپنے احوال بھیجے ہیں خون کے آنسو نکلتے ہیں، وہ رو رہی ہے اور کہتی ہے اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اس نے بھی ہمیں ٹھکرا دیا اور ہم تو اپنے ماں باپ کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آئے تھے، جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک دو گھر والوں کو ہمارے کچھ نوجوانوں نے سمجھایا بجھایا تھا کہ بیٹی ہے تمہاری لے لو اس کو، اس ظالم نے چھوڑ دیا۔ لیکن میرے عزیزوں ان بچیوں کو آخر کون سمجھائے؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ساری زندگی یہ رات کی لذت ہے۔ جانور مت بنو، پوری زندگی اس ہوس کے لیے، شہوت کے لیے نہ جیو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ کسی کا بستر گرم کر لینا اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں؟ یہ بے حیائی کو کس نے عشق کا نام دے دیا؟ اس اخلاق سوز حرکت کو کس نے محبت کا نام دے دیا؟ ایک نوجوان منہ لٹکائے ہوئے آیا تھا، کہہ رہا تھا محبوبہ چھوٹ گئی، 4 سال سے اس کے ساتھ تھا، چھوٹ گئی، اب دوسرے کے ساتھ چلی گئی، کچھ وظیفہ دے دے دل بے قرار ہے۔ اب کیا کرے گا پاگل مجنو، شعر و شاعری کرتے گھومتا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا بیٹا ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز شوہر بدلتی ہے؟ دینا تھا اس دل کو تو دربار مصطفیٰ میں دیا ہوتا۔
उस नबी पाक के कदमों में रखा होता। और मेरे मुस्तफा करीम की आदत करीमा है, एक बार किसी ने अगर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ते, मौत तक तन्हा नहीं छोड़ते। जिंदगी तो जिंदगी है, कब्र में जब तुम पहुंचोगे मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले तशरीफ लाते हैं। हश्र में भी वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, मेरे मुस्तफा हौज़े कौसर का जाम भरकर तुम्हें पिला रहे हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हमा वक्त है, उस नबी के फिदाई बनो, दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत के पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद मत करो। इकबाल की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कौन कहता है कि उनके पीछे चलने से इज्जत नहीं होती? मेरे अजीजों, मुझ जैसे एक हकीर आदमी को देखो, आज जो दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ती है, या आप हमें छूने के लिए देखने के लिए आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हम कोई बड़े जमींदार हैं या कोई नेताजी हैं या कोई बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं। सबको पता है सिर्फ और सिर्फ ये इज्जत इसीलिए है कि ये नबी पाक की गुलामी में जी रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, तुम सबके लिए मेरा पैगाम एक ही है, बिक जाइए बेदाम ही बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती हैं, मेरे अजीजों, बुखार की दवा कड़वी होती है, निकल जाओगे तो जल्दी शिफायाबी भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं? अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, तब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए, जब तुम्हारी जुबान नशा कर रही हो, तो मेरे मुस्तफा तुम्हें देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ नजर फरमाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम मेरे नबी का ख्याल करो। हुजूर पाक के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं, बाकी मेरा क्या रिश्ता है आपसे? मैं कौन होता हूं तुम्हें डांटने वाला? मैं कौन होता हूं तुम्हारे दरमियान चिल्लाने वाला? सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम राहत और सुकून की खबरें तो पहुंचा सके। हुजूर ने फरमाया, हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के अमाल फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं, मैं सबके अमाल देखता हूं। हफ्ता भर तुमने क्या किया हुजूर सुनते हैं, फरिश्ते सारी बातें ले जाकर पहुंचाते हैं हर हफ्ते। कभी एहसास हुआ कि हर जुमेरात को हमारे कौन से अमाल हुजूर के पास गए होंगे? जब फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि आका आपका फला उम्मती दिन रात लहू में खो रहा था, खेल कूद में गुजार रहा था, लड़कियों के बीच अय्याशियां कर रहा था, तो हुजूर पाक पर क्या बीतती होगी? हमारे बाप के पास अगर कोई आकर के हमारी शिकायत करे तो हम उसे भी पसंद नहीं करते, हम कहते हैं अब्बा को बताना मत। लेकिन नबी पाक को जब फरिश्ते बता रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी? इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें जो मैंने की हैं, इंशाअल्लाह अजीज आज हमारा जलसा इसी पर कामयाब होगा। हम जब जान देने की बात करते हैं नबी पाक से, नबी पाक के लिए, तो क्या मेरे मुस्तफा के लिए? मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी, अपनी गर्दन लेकर तैयार हैं? सबका जज्बा ये है, हमारा बच्चा जवान बूढ़ा यही कहता है, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जानो उन पर निसारा करूं मैं। सबका ये जज्बा मुझे पता है,
لیکن اے میرے عزیزو، میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا، نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا، نہ تمہارا خون مانگنے آیا، بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں، جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے، چند عیاشیوں اور گناہوں کو مصطفیٰ کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ میں اب اللہ نے جو کان دیے سنوں گا تو حضور کی نعتیں سنوں گا، زبان سے میں کبھی غلیظ کلمات، گالی گلوچ اور گانے نہیں گاؤں گا۔ اگر میری زبان کھلے گی تو اس بات کے ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، جب بھی زبان بولے گی تو نبی نبی بولے گی۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ چند نعتیں یاد کر لو تاکہ چلتے پھرتے بھی تمہاری زبان اگر کسی کو پکارے تو میرے مصطفیٰ کو پکارے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کام کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، اور میں نا امید ہو کر کے نہیں جاتا۔